یہاں آیت نمبر 12 میں بھی بہت زیادہ گمان سے روکا گیا، کیونکہ گمان کے آنے کو روکا نہیں جا سکتا، شیطان وسوسے ڈالے گا، لیکن بہت زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس کے آگے انسان تجسس میں جائے گا۔ ولا تجسسوا، اور نہ تم تجسس کرو۔ جس جو ہے نا، جیم سین سین، اس کا مطلب ہوتا ہے خبر کی ٹو لگانا۔ ہمارے یہاں بہت معروف ہے جاسوسی کرنا، کھریدنا، تحقیق کرنا چھپی ہوئی چیزوں کی، اور بری نیت کے ساتھ تجسس کی ممانعت ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ لوگوں کی عیوب کی کریت کرنا ہے، اور جو معاملات پردے میں چھپے ہوں ان عیوب کی ٹو لگانے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے اس کو نہ نکالو، کیوں لوگوں کی پرائیویٹ لائف میں کریت کرتے ہو؟ کسی کے عیب کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے تفتیش نہ کریں، سوال نہ کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا ہوتا ہے پیچھے، آپ کا کیسے گزارا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کے گھر جاتے ہیں، بات چیت کرنے میں بھی اتنے سوال کرتے ہیں کہ ان کے اندر کے معاملات کریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کسی کے بارے میں غلط خیال آ ہی گیا ہے تو پھر اس کے پیچھے نہ لگو۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو اور ٹو بھی نہ لگاؤ۔ جس جو ہے نا، اس کو مطلب ہوتا ہے انسان کی رگ کو چھونا، یعنی نفس میں ہاتھ رکھ کر دھڑکن معلوم کرنا، جیسے حکیم کرتا ہے نا، دھڑکن معلوم، اندر کی اندرونی کیفیت معلوم کرنا۔ اور حس جو ہوتا ہے نا، حس یہاں پہ کیونکہ حدیث کے الفاظ میں جس بھی آیا ہے ولا تجسسوا ولا تحسسوا، تو وہاں حس میں ہوتا ہے کسی کو حس کے ذریعے معلومات خاص کرنا، یعنی کہ اوپر سے سینسز کے ذریعے۔ تو تحسسوا ظاہری حالات کے ذریعے، اور تجسسوا اندرونی حالات معلوم کرنا۔ اور اس میں خود بھی ہو سکتا ہے اگر یہ کام کرنا، یا پھر کسی اور سے یہ کام کروانا، کہ مخفی حالات معلوم کروانا، کسی کے عیب دوسروں سے پوچھنا۔ تو کچھ تجسس جو ہوتے ہیں گے وہ بالکل ناجائز ہیں، اور کچھ جائز بھی ہیں، جیسے بعض وقت رشتے وغیرہ کے معاملے میں ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے راز اور عیب معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہ پڑیں، اور جو کچھ ظاہر ہو جائے تو اس کو بھی نہ اچھالو، جس کے بارے میں آگے آئے گا کہ غیبت کی طرف نہ جاؤ۔ اصل میں تجسس جو ہوتا ہے نا، وہ بدگمانی کی پیداوار ہوتا ہے۔ جب گمان برا ہوتا ہے تو پھر نفس انسان کا تحقیق کی دعوت دیتا ہے گا، اور پھر جاسوسی کے راستے پہ چل پڑتا ہے گا۔ تو یہاں پہ منع کیا گیا ہے۔ تجسس کی دو اقسام ہیں، ایک تو ممنوع تجسس ہے، ایک مشروع تجسس ہے۔ ممنوع کون سا ہے؟ کسی کے عیبوں کو معلوم کرنا، راز تلاش کرنا، جس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ نئی چیزوں کو جانے اور علم حاصل کرے، ڈسکوری کرے، لیکن یہ کس لیے رکھا گیا تھا کہ انسان پازیٹیو چیزوں میں ریسرچ کرے، نہ کہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے گندی چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دے۔ خواہ یہ کسی کے گھر میں جھانکنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا پھر کسی کے باتوں کو کان لگا کے سننا، یا پھر غفلت کی حالت میں کوئی ہو تو جیسے اس کی چیزیں ٹٹولنا، بظاہر جیسے شو کرنا کہ ہم آپ کے گھر پانی پینے آ رہے ہیں، اور آگے کچن میں جھانکنے لگنا کہ ان کا کچن کیسا ہے، تو مقصد کیا تھا؟ کچھ اور۔ اسی طریقے سے جو مشروع تجسس ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، وہ ہے امت کے دشمنوں کی جاسوسی کرنا۔ جیسے مختلف غزوات کے موقع پر دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، لیکن یہ سب بھی کیا ہوگا کہ امام اور لیڈر کے علم میں اور اس کی سپرویژن میں ہوگا۔ ہر شخص اٹھ کر یہ کام شروع نہیں کر سکتا کہ میں تو اپنے ملک کے لیے یا اپنی امت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے سورہ بنی اسرائیل میں جو آتی ہے آیت وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی پوچھا جائے گا یہ صلاحیتیں کہاں کن کاموں میں یوز کی تھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دو گے، یا قریب ہے کہ تم ان کو میں بگاڑ پیدا کر دو۔ یعنی اس سے کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور ایک طرح کی ڈٹائی بھی آ جاتی ہے کہ جب ان کو ہماری برائی پتہ چلی گئی ہے تو پھر اب کھل کر کریں۔ تو تجسس جو تھا نا، یہ اصل میں منافقین کا طریقہ کار تھا۔ اہل کتاب کے لیے ایمان والوں کی باتیں جا کر ان کو خبر دیتے تھے، یعنی ایمان والوں سے غداری کرتے تھے۔ ابو حاتم کہتے ہیں تجسس کرنا نفاق کی شاخوں میں سے ہے، جیسے کہ اچھا گمان کرنا ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ یعنی ایمان کی علامت ہے کہ بندہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرے۔
عقلمند کو چاہیے اخلاق اور افعال میں عوام سے دور رہے، جیسے عام پبلک جو کچھ کر رہی ہے نا، عقلمند شخص ویسے نہیں کرتا، اور لوگوں کے عیبوں کے بارے میں جاسوسی کے عمل کو لازمی طور پر چھوڑ دے، کیونکہ جو غیروں کے رازوں کی ٹو کرتا ہے لوگ اس کے رازوں کو تلاش کرتے ہیں اور کبھی اپنے راز غیروں کے رازوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو ابو حاتم رحمۃ اللہ کی اس نصیحت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ لوگوں کے بجائے اپنے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں، اپنا محاسبہ کریں، کہاں میرے اندر غلطیاں ہیں، کیونکہ جو اپنے عیبوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو وقت نہیں بچتا اس کے پاس کہ وہ پھر دوسروں کے عیب بھی تلاش کرتا پھرے۔ اور اس کے علاوہ تجسس میں کیا کیا بات شامل ہوتی ہے؟ جیسے نمبر 1، کسی کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ حق پر ہے یا پھر باطل پر ہے، پتہ لگانا اس کا عقیدہ کیا ہے، کس مسجد میں نماز پڑھنے چاہتا ہے، بلا وجہ میں اگر بس وقت کوئی آپ کا رشتہ کرنے کا معاملہ ہو تو یہ جائز ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہے ایسی، جو سامنے نظر آ رہا ہے بس ظاہر پہ معاملہ کریں۔ پھر ایسی تلاشی نہ کریں کہ جیسے کتا تلاشی کرتا ہے گا، ہر چیز کو سونگھتا پھرتا ہے گا ہر ایک کے بارے میں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 2، پھر کسی کے اچھے یا برے عمل کے بارے میں سوال کرنا دوسروں سے، یا خود اس سے سوال کرنا کہ کیا آپ تہجد کے لیے اٹھی تھی؟ تو کیوں معلوم کر رہے ہیں ہم؟ حسن ظن رکھیں ہر انسان کے ساتھ کہ یہ اچھی انسان ہے، یہ نماز پڑھتی ہوں گی، برا گمان نہ رکھیں، نہیں یہ ہمارے سامنے تو پڑھ لیتی ہیں، کہ مجھے نہیں لگتا یہ گھر میں پڑھتی ہوں گی، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح نمبر 3، دوسروں کی باتوں پر دھیان لگانا، کہ کوئی فاصلے پر کھڑا ہے، اپنے آپس میں 2 لوگ بات کر رہے ہیں تو ان کی باتوں، ان کے چہرے کے انداز دھیان لگانا کہ یہ ضرور میرے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، یا پھر وہاں پہ کان لگا دینا۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں کتنی خطرناک وعید آئی ہے کہ جو شخص دوسرے کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے، یعنی یا اس سے بھاگتے ہیں، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہماری بات سنیں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یعنی بعض وقت ہم گانے سننے کو تو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں کی پرائیویٹ باتیں چھپ چھپ کے سننا اور ان کی طرف کان لگانا اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو برا نہیں سمجھتے، اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ پھر اسی طریقے سے تجسس میں گھروں میں جھانکنا بھی آتا ہے، کہ دروازوں سے یا پھر کسی بھی طریقے سے خفیہ کیمرے سے لوگوں کی پرسنل لائف میں جھانکنا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے گھر کا پردہ اٹھا لیا اور اجازت ملنے سے پہلے اپنی نظر کو گھر میں داخل کر لیا، یعنی ابھی کسی نے خود دروازہ کھول کر آپ کو ویلکم نہیں کیا اور خود جھانکنے لگے، تو اس نے ایسا قابل سزا کام کیا جو حلال نہیں تھا۔ جس وقت اس نے اپنی نظر کو داخل کیا، آگے سے کوئی اگر اس کی آنکھ پھوڑ دیتا تو کوئی عیب نہ لگتا اس پہ، یعنی وہ برحق تھا اس کام کو کرنے میں کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیتا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں سوراخ سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنگھا تھا اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا تم اندر جھانک رہے ہو تو یہ کنگھا تمہاری آنکھ میں چبو دیتا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت اسی لیے ہے کہ اندر نظر نہ جائے۔ یعنی بعض دفعہ ہم بھی باہر گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں بیل بجا کر اور دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر دروازہ نہ کھولے فوراً تو ادھر ادھر سے جھانکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اندر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ درست نہیں ہے، اندر کوئی کس کیفیت میں، کس حالت میں آپ کو نہیں پتہ، کوئی دوپٹہ ڈھونڈ رہا ہے اپنا، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ایون کہ سورہ نور میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے خود سے کہ واپس چلے جاؤ، ابھی نہیں مل سکتے، تو واپس چلے جاؤ۔ یہ مینرز ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دوسرے کی، ہر شخص کی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس کی پرائیویسی کا اہتمام کیا گیا ہمارے دین نے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے ہیں، خواہ وہ پھر ہمارے دوست کا گھر ہو یا ہمارے رشتہ دار کا ہو، کسی امیر کا ہو یا غریب کا ہو۔ سب سے پہلے نوک کرو، سلام کرو، خواہ دروازہ کھلا ہوا ہو بھی کیوں نہ ہو تب بھی، اور جب تک اجازت نہ ملے جب تک اندر داخل نہ ہو، ایون کہ تمہاری نظر بھی داخل نہ ہو۔ اسی طریقے سے کسی کے بیگ میں جھانکنا، کسی کا بیگ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے تو اندر کیا کچھ رکھا ہے، کسی کے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں جھانکنا، کسی کی کوئی خاص کتاب یا ڈائری ہو اس میں جھانکنا، یہ سب تجسس میں آتا ہے۔ لوگوں کی چیزوں کا جائزہ لینا کہ اس کی کیا پرائس ہوگی، اور پھر لوگوں اس کو سوال کرنے لگنا کہ یہ کہاں سے لیا، پھر ٹونٹ کرنا، او ہو یہ تو اتنا مہنگے پہنتی ہیں، یہ ہے وہ۔ تو ایسے لوگوں میں جو یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، یہ پھر دوسرے لوگوں کی نظر سے گر جاتے ہیں، لوگ ان سے اوائڈ کرتے ہیں ملنا کہ یہ تو ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہر بات کو کھرید کھرید کے پوچھتے ہیں۔
اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی دیکھیں کہ وہ ہر ایک کی پرائیویٹ لائف کو کتنا پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اگر یہ حرکتیں، یہ چیزیں آپ کے اندر بڑھ جائیں نا، تو پھر یہ ایک بیماری کی شک و شبہات آنے والی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ صبح شام رات کو سوتے وقت ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اصل میں یہ اندر سے کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. من شر الوسواس الخناس، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے. اور ایسے لوگوں کی کمپنی سے بھی اوائڈ کریں جو اس قسم کی حرکات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں، کیونکہ ذہنی طور پہ جو بلند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فطرت کے خلاف نہیں کرتے، دوسروں کی تکالیف کا وہ احساس کرتے ہیں دوسروں سے معاملہ کرتے ہوئے، اور دوسروں سے بات کرنے کے لیے بھی نا ان کی اجازت اور ان کی سہولت کا خیال رکھتے ہیں. تو ہمیں برے گمان سے بچنے کے بعد کس چیز سے خاص طور پہ حکم دیا جا رہا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم نہ تجسس کرو.